حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا. اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو مجذوب ہوتے ہیں اور صرف جذب ان پر غالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں، کوئی ننگا بیٹھا رہتا ہے، وہ سٹے کے نمبر بتاتا ہے کہ بہت بڑا مجذوب ہے، اور اگر گالیاں دے دے فوش تو سمجھو تمہارا کام بن گیا. کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. مجذوب وہ ہے جو صرف فرض واجب سنت موقدہ ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. ایسا جیسے چھوٹا بچہ، اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چھوٹے بچے کی، تو ان سے دین کا کام نہیں لیا جاتا. جیسے چھوٹا بیٹا ہو، اس سے ابا کام نہیں لیتے، بڑے بھائی سے، اس کے بڑے بھائی سے، بڑے بیٹے سے کام لیتے ہیں. تو صرف جو محض مجذوب ہوتے ہیں، اللہ کے بہت ہی پیارے بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کی نقل کرنا بھی جائز نہیں. ہمارے لیے جو ہے وہ سزا بن جائے گی، خدا نخواستہ اللہ ناراض نہ ہو جائے تو سزا ہی ہوئی اللہ کا ناراض ہونا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، مجذوب تھا وہ. پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجذوب کی نقل بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بعد میں بھی آتے ہیں اور بیان بھی سنا جاتا ہے، کبھی درمیان سے لوگ سنتے ہیں. تو مجذوب کی نقل ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ذمے ہے سالک مجذوب کی نقل. تو اللہ والا، اس کا غلام، سچا عمل کرنے والا، تو وہ چرواہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے. اے اللہ، اگر آپ کو میں پاتا تو روغنی روٹی کھلاتا، آپ اتنے پرانے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر کو دابتا. اے اللہ، جہاں آپ بیٹھتے وہ جگہ کو میں صاف کرتا، روغنی روٹی آپ کو کھلاتا. اے اللہ، یہ بکریوں کے لیے جو میں ہیو ہیو کر رہا ہوں، یہ ہیو ہیو نہیں ہے، یہ آپ کی محبت کی یاد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کہ ارے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی اللہ کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں جس کو تو دابے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کے سر ہے جس میں تو تیل لگائے گا. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ پیٹ ہے کہ تو روغنی روٹی کھلائے گا؟ اپنے بکریوں کا تو دودھ پلائے گا؟ کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے. تو وہ کہا اللہ سے ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ باتیں غلط ہیں، اور روتا ہوا بھاگ گیا کہ ہائے، میں نے اپنے رب کو، اپنے محبوب کو جس کو میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، ان باتوں سے میں نے ناراض کر دیا. مجذوب کے لیے وہی ہے، اے موسیٰ، آپ نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کیوں کیا؟ اس کی باتوں میں تو مجھے مزہ آتا تھا، آپ میرے بندے کو ڈھونڈ لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر چرواہے کو لے آئے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس طرح بات کی ہے، آپ دوبارہ اللہ سے یہ باتیں شروع کر دو. کہ اب جب مجھے پتا چل گیا اللہ اس بات سے ناراض ہوں گے، اب میں یہ کیسے باتیں کروں؟ اب اللہ تعالیٰ حضرت والا جیسے اللہ والوں کا سایہ ہمارے پر ہے، اللہ سب پر رکھے اور وہ ہمیں سمجھاتے رہیں. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کا یہ ذمہ تھا کہ وہ اس بات کو روکتے. اور کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی غیب کا علم تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح کیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام کا کام ہی یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے معاملہ الگ تھا. پھر فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، اب وہ اشعار سنیں گے، آپ ایک ایک شعر سنیں گے نا، آپ محسوس کریں گے دل میں اترتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے تو بہت مختصر بتایا آپ لوگوں کو یہ واقعہ. یہ مثنوی شریف کا واقعہ ہے، جو حضرت تبلیغ جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، مدینہ شریف میں رہتے تھے، مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. حضرت کے پاس آتے تھے تو حضرت والا سے درخواست کرتے تھے کہ درخواست کی ایک بار کہ آپ اپنے آواز مبارک میں مجھے یہ اشعار سنائیں. میں حضرت کی آواز میں بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، سیٹ کر کے نا وہ سناؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. آگے آ جائیں مفتی صاحب، آگے آ جائیں. یہ اشعار میرے دادا شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. حکایت چرواہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام.
ایک چرواہے کی ہے یہ داستان، حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان، اپنے خالق کی اسے تھی جستجو، دامنے دشت و بیاباں کو بکو، کھل رہا تھا نالے غمناک سے، جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے، چاک داماں سینہ بریاں چشم تر، جذب حق سے پھر رہا تھا در بدر، چشم تر سے گریہ خون تھا رواں کر رہا۔ یہی رہے، کرسی یہیں آ جائے گی، اس جگہ پر بیٹھنے کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی چھپے گا نہیں، یہیں رہے، کرسی یہیں آ جائے گی جی۔ چشم تر سے گریہ خون تھا رواں کر رہا تھا عشق میں آہو فغاں، ایک دن چرواہا یاد یار میں رو رہا تھا دامنے کو سار میں، کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں، کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں، ایک زمانے سے الہی در بدر ڈھونڈتا ہوں تجھ کو میں شام و سحر، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، گر نہ پاؤں گا تجھے میں اے خدا، سر کو ٹکرا کر کروں گا جاں فدا، بن تیرے میں کب تلک جیتا رہوں، کب تلک خون جگر پیتا رہوں، یا تو مجھ کو آہ مل جاوے گا تو، یا تو خاک و خون میں سر پاوے گا تو، بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں، تو مگر اے دوست کیوں ملتا نہیں، پھول دل کا بن تیرے کھلتا نہیں، پر مجھے تیرا پتہ ملتا نہیں، ہر گلستان خار ہے تیرے بغیر، زندگی ایک نار ہے تیرے بغیر، بن تیرے آواز بلبل خوشنوا، کان میں جیسے ہے زاغوں کی صدا، بن تیرے کوثر کی یہ وادیاں، پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب گلکاریاں، یہ زمین و آسماں شمس و قمر، یہ گلستان و بیاباں بحر و بر، خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر، کچھ نہیں بھاتے مجھے تیرے بغیر، کوئی صورت عقل میں آتی نہیں، بن تیرے کوئی جگہ باتی نہیں، خوش طرز ہر دو جہاں آنجا بود، کہ مرابا تو سرو سودا بود، خوش طرز ہر دو جہاں آنجا بود، کہ مرابا تو سرو سودا بود، بن تیرے ایک پل نہیں مجھ کو سکون، بن تیرے میں کیا کروں دنیا دوں، خون دل کب تک پیوں تیرے بغیر، کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر، جان و دل کیوں غیر پر شیدا کروں، کیوں کسی سے دل کا میں سودا کروں، اے خدا میں اور میری یہ بکریاں، تجھ پہ سب قرباں میری یہ بھیڑیاں، تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، دابتا ہر روز دستو پا تیرے، تیری گدڑی بھی میں سیتا اے خدا، ہر طرح خدمت تیری لاتا بجا، جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جاں، روز دیتا شوق سے جاڑوں وہاں، روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انعام، اس طرح سے چرواہا اپنی داستان کر رہا تھا عرض باہو فغاں، کہہ رہا تھا اپنے رب سے بے خطر، حال درد زخم دل زخم جگر،
عاشقی پیدا استزاری دل، نیست بیماری جو بیماری دل۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں، سن کے چرواہے کی ایسی داستاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کہہ رہا ہے یہ تو کیا ظالم یہاں ہو گیا تو از گروہ کافراں۔ کیا خدا محتاج خدمت ہے تیرا، کیا خدا محتاج نصرت ہے تیرا، کیا خدا کے دست و پا ہے اے جہول کہ دباوے گا انہیں تو اے ملول۔ کیا خدا محتاج عقل و نوش ہے، کیا خدا محتاج سر و دوش ہے۔ حضرت موسیٰ کے ارشادات کو، زجر اور توبیخ کے کلمات کو سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ، کر گرے چاک لی جنگل کی راہ۔ ہو گیا مایوس وہ چرواہا، سی لیا منہ اس نے عظمت ہے الہ۔ وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا۔ وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا۔ تو برائے وصل گردن آمدی، نئے برائے فضل گردن آمدی۔ عقل والوں کے لیے ہے یہ ادب، آہ چرواہا تھا اہل عقل قبر۔ موسیٰ آداب دانا دیگرن، سوختہ جانے روانہ دیگرن۔ توز سرمستہ قلاویزی مجو، جام چاچا راش فرمائی بفو۔ چاک ہیں جن کے لباس از عشق حق، رفو کا ان کو نہیں ہے امر حق۔ خوش ہمی آید مرے اے عاقلاں، چاک دامانی از دیوانگاں۔ کس طرف وہ میرا پروانہ گیا، کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا۔ تشنگاہ گر آب جوید از جہاں، آب ہم جوید سے عالم تشنگاہ۔ عاشقوں کی گفتگو درکار رب، عشق کی جوشش ہے نیتر کے ادب۔ عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز، پر ہزاروں عقل ہیں اس کی کنیز۔ گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا، لیکن اس کا دل میرا رنجور تھا۔ ظاہراً کو لفظ گستاخی کے تھے، مانی لیکن عشق و جانبازی کے تھے۔ اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہیں بارگاہ کبریا۔ ایک چرواہے کی ہے یہ داستان، حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔